اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ذوالجلال کو جو بندے اور اعمال محبوب ہیں، اللہ کے ہاں جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ اخلاص ہے۔ عمل کے اندر بھی اخلاص ہو اور انسان خود بھی مخلص اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو دو طرفہ ٹریفک نہ چلائیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی میں رہیں۔ اور وہ انسان جو کبھی اللہ کی بندگی کر لے اور کبھی شیطان کی پوجا کر لے، کبھی اللہ ذوالجلال کے احکامات پہ عمل کر لے اور کبھی اپنے نفس کو معبود بنا لے، کبھی تو پیغمبر کی بات مان لی اور ساتھ اپنے معاشرے اور رسم و رواج کو بھی نہ چھوڑا، کبھی تو اللہ کے قوانین پر عمل کر لیا اور کبھی طاغوت اور شیطانوں کے نظام کو اپنا لیا۔ ایسے آدمی کو آپ مخلص نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کا مخلص بندہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا مخلص بندہ وہ ہوتا ہے جو صرف ایک اللہ کی بندگی کرے، صرف ایک اللہ کی اطاعت کرے اور اس اطاعت کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، نہ تو ریاکاری کے ساتھ، شہرت اور نمود کے ساتھ، اور نہ ہی اللہ ذوالجلال کے احکامات کے ساتھ ساتھ شیطان کی پیروی کے ساتھ ساتھ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، جس میں اللہ ذوالجلال ہمیں اسلام کا سپاہی بنانا چاہتے ہیں اور اپنا خالص بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ شیطان کو جکڑ کر اپنی رحمت کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے بند کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی خالص عبادت کے لیے تیار کر لیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں میں روزے کا شوق ہے، رات کو تراویحوں کا شوق ہے، صدقہ خیرات کا شوق ہے، مسجدیں بھر گئی ہیں اور عمرے کو دڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں، نیکیوں کا شوق ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال اس رغبت اور شوق کے اندر اضافہ فرمائے اور برکت فرمائے اور ان اعمال کو اللہ ذوالجلال قبول فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ عبادات کرنے کے باوجود ہمیں اللہ کے مخلص بندے نہیں کہا جا سکتا، اللہ کے حنفاء بندے نہیں کہا جا سکتا؟ جو صرف اللہ کی طرف چلنے والا ہو، اللہ کے راستے پہ چل رہا ہو اور شیطان کی راہ پہ نہ چل رہا ہو۔ آپ حضرات ممکن ہے اس بات کو گراں سمجھ رہے ہوں اور بھاری سمجھ رہے ہوں کہ مسلمانوں میں اتنا شوق ہے، اتنی عبادت ہے اور اتنے نیک کام ہیں، لیکن اس کے باوجود میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کے مخلص اور مخلص بندے نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے میرے بھائیوں کچھ اور بھی تقاضے ہیں۔ چند نیکیاں اپنا لینا،
اللہ ذوالجلال کے چند احکامات کو نافذ کر لینا اور باقی زندگی میں شیطان کی پوجا، نفس کی پوجا اور طاغوت کی پوجا، نفاق کا مظاہرہ، یہ اللہ ذوالجلال کے مخلص بندوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ آئیے ذرا غور کریں کہ اللہ کے مخلص بندے کون ہوتے ہیں، وہ کون سی صفات ہیں کہ جب ہمارے اندر وہ پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ ذوالجلال کے مخلص بندوں میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں کہ اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، انسان کو بھی ملاوٹ پسند نہیں۔ ملاوٹ والی چیزیں انسان کی صحت اور جسم کے لیے مہلک ہوتی ہیں۔ خالص غذا ہو، جسم کی غذا بھی خالص اور روح کی غذا بھی خالص اور زندگی بھی خالص، تو پھر وہ انسان اللہ کا مخلص اور خالص بندہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں بارہا اس حکم کو پڑھیں گے۔ اللہ ذوالجلال اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مخاطب کر کے کہتے ہیں، قل، آپ کہہ دیں، اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اپنے رب کی اطاعت کروں، بندگی کروں، اطاعت کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے، ملاوٹ نہیں، خالص اسی کی بندگی۔ اور یہ حکم اللہ ذوالجلال نے تمام انسانوں کو دیا، فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کیسے؟ مخلصین لہ الدین، کہ دین اور اطاعت کو اللہ کے لیے خاص اور خالص کرتے ہوئے اس میں ملاوٹ نہ ہو اور کوئی آمیزش نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، انسان کے اندر تبدیلی کے مواقع ہوتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک بڑا اچھا موقع ہے انسان کے اندر تبدیلی کا، ایمان کی باغ و بہار کا اور ایمان کو تر و تازہ کرنے کا، اپنی جہت اور توجہ صرف اللہ کی طرف موڑ دینے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ہماری کیا حالت ہے کہ ہم نے چند نیکیاں تو اپنا لیں، بعض چیزوں میں تو ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن شاید ہم دوسری جہت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا اس طرف اپنی توجہ کریں کہ نماز، تراویح، روزہ، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، حج اور عمرہ اور دعائیں، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ بندہ یہ کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا اس سے ملتی ہے، اور واقعتاً یہ اعمال بڑے مبارک اور اللہ کو خوش کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنے والا ہمارا بھائی جب اس کے کاروبار کو دیکھیں، اس میں سود بھی ہے، رشوت بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، اس میں جھوٹ اور دغا بھی ہے، اور اس کے اندر دوسروں کے حقوق کا غصب بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ کس کی اطاعت ہے؟ سودی کاروبار، رشوت، ملاوٹ اور جھوٹ، دھوکہ اور فریب، اور دوسروں کے حق کا غصب اور اس پر ظلم۔ ایک طرف تو روزہ رکھا ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور ساتھ ساتھ ایسی مہلک بیماری ہے۔ بھائی دیکھیں، آپ اپنی بیماری کا علاج کروائیں، دوائی کھائیں گے، ساتھ ساتھ پرہیز نہیں کریں گے، دوائی کا فائدہ کیا ہوگا؟ تھوڑی سی دوائی استعمال کر لی اور زیادہ بد پرہیزی کر لی، دوائی تھوڑی سی اور بد پرہیزی اس سے دگنی، اور پھر حکیم اور ڈاکٹر سے کہیں جی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کا علاج تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ بھائیوں، دل کی صفائی کا علاج نیکیاں ضرور ہیں، گناہوں کی صفائی روزے،
قرآن کی تلاوت اور رات کا قیام ضرور ہے، یہ دل کی صفائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بد پرہیزی کو دیکھیں۔ ایک طرف اللہ کی اطاعت اور دوسری طرف یہ کس کی اطاعت ہے؟ مالی حالات کو دیکھیں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا ہے اسی چیز کا اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے۔ اور کیا حکم دیا مومنوں کو اور پیغمبروں کو؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنوں پاک کھاؤ، اے پیغمبروں پاک کھاؤ، واعملوا صالحا، پہلے پاک کھانے کا حکم دیا پھر عمل کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دفعہ شراب پی لے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ نمازیں اور روزے اور پھر حرام خوری، یہ نمازیں اور روزے، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کاہنوں کے پاس جاتا ہے، نجومیوں کے پاس جاتا ہے، جا کر اپنی قسمت معلوم کرتا ہے، اس نے کفر کیا ہے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بھائیو، حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور اس کا حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ جس طرح وضو اور طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح حرام مال اور خیانت کا صدقہ اللہ ذوالجلال قبول نہیں کرتے۔ ایک طرف ہماری مالی یہ حالت ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت اور ساتھ ساتھ شیطان کی پوجا۔ بھائیو، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام مال سے پلا ہو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حرام مال سے پلنے والا جسم یہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ فالنار اولا بہ، جہنم کی آگ یہ اس کے زیادہ لائق ہے، یہ جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں۔ چلو، یہ تو ہمارے مالی حالات ہیں۔ کسی بھائی سے پوچھ لیں، کئی ایسے حضرات ہیں جن کے بارے میں بڑا حسن ظن ہوتا ہے، اور ذرا اس کے قریب ہو کر اس کے مالی معاملات کو دیکھ لیں کہ یہ کیسا غاصب ہے، راشی ہے، سود خور ہے، اور مزدوروں کا حق غصب کرنے والا ہے، سفاک درندہ نظر آتا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے جی ماشاءاللہ یہ عمرے کو چلے گئے ہیں جی، اور راتوں کو قیام بھی کر رہے ہیں، مسجدیں بھی سنبھالی ہوئی ہیں، اس کے صدر بھی بنے ہوئے ہیں، اور ادھر ایک طرف اللہ ذوالجلال کی عبادت دیکھیں تو حقیقت ہے رشک آتا ہے، لیکن جب دوسرا چہرہ دیکھیں، بھائیو مالی معاملات کو درست کرو، پرہیز کرو، علاج کا فائدہ ہوگا، بد پرہیزی نہ کرو۔ اور دوسری طرف آ جائیں، روزہ ہے بڑی اچھی بات ہے، صدقہ خیرات ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا کریں ایسے بھی ہمارے بھائی کہ روزہ رکھ لیا نماز نہیں پڑھی۔ بھئی روزہ رکھا اللہ کی عبادت اور نماز چھوڑی، یہ کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی عبادت۔ کیا یہ مخلص بندہ ہے کہ روزہ رکھا اللہ نے حکم دیا تھا، بڑی اچھی بات ہے، نماز پڑھنے وقت یہ نماز پڑھنے کا بھی اللہ نے حکم دیا، نماز نہیں پڑھی،
اب اس بندے کو آپ مخلص کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ مخلص اللہ ذوالجلال کا خالص بندہ ہے، اس میں شیطان کی، نفس کی، معاشرے کی، رسم و رواج کی کوئی بندگی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آگے چلیں، ہم ذرا آگے چلیں، اپنے گھروں کو دیکھیں اور ٹٹولیں، اللہ ذوالجلال کے احکامات کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے، کس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور کس طرح ان کا استہزاء اڑایا جا رہا ہے۔ خواتین کو پردے کا حکم یہ کسی عالم نے نہیں دیا، کسی مولوی کا یہ کام نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بیویاں، ان کو پردے کا حکم کہ یہ پردہ کریں، اپنے چہرے کو چھپائیں، جسم کو چھپائیں جب گھروں سے باہر نکلیں۔ آپ قرآن مجید پڑھتے اور سنتے ہیں، کیا قرآن مجید جس کے اندر روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ اے ایمان والو روزہ رکھو، کیا اسی قرآن کے اندر آپ یہ آیت نہیں پڑھتے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر مومنوں اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ چادریں جسم کے ساتھ، جسم کو لپیٹ کر چادروں کے ساتھ باہر نکلیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلی جاہلیت اور کفر کے کافرہ عورتوں جیسی زیبائش اور زینت کو ظاہر نہ کریں۔ مومنات سے کہیں یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، نظروں کو جھکائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کپڑے ہیں وہ چھپائے نہیں جا سکتے، بغیر قصد اور ارادے کے اگر کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ یہ حکم بھی قرآن مجید کے اندر ہے، یہ حکم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جون سی عورت خوشبو عطر لگا کر باہر نکلے اور مجلس سے گزرے، لوگوں کو اس کی خوشبو محسوس ہو جائے، وہ بدکار عورت ہے، بدکار عورت ہے، بدکار عورت ہے۔ اب اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، راتوں کو تراویحیں بھی پڑھتی ہوگی، صدقہ خیرات بھی کرتی ہوگی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پردہ نہیں، اس نے میک اپ کیا، خوشبو لگائی، باہر نکل رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بدکار عورت ہے۔ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، خامن وہ ماشاء اللہ نمازی ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، دیندار بھی ہے، حج بھی کیا ہوگا، لیکن بیٹی بے پرد بدکار، بیوی بے پرد، بہن بے پرد، وہ اپنے گھر سے شیطان کی پوجا نہ نکال سکا۔ بھائیو، کیا اس طریقے سے مخلص اللہ کا بندہ بن سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ کی عبادت کرتا جائے، دوسری طرف شیطان کی پوجا کرتا جائے۔ یہ دونوں راستے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ کا تقاضا بندے سے یہ ہے کہ اگر بننا ہے تو صرف میرا بن کر رہو، مخلص، حنفاء، یک طرف، ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جائے۔ بھائیو، یہ ہمارے پردے کی حالت، آپ حضرات اس معاشرے میں رہتے ہیں، جانتے ہی ہیں، اس ملک کے اندر جس کا نام اسلامی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ قربانیاں دے کر جس کو حاصل کیا ہے، اس ملک کا ٹیلی ویژن، اس ملک کے ذرائع ابلاغ
وہ کون سی بے حیائی، کون سی فحاشی اور کون سی عریانی ہے جو اس ملک کے اندر نہیں پھیلائی جا رہی؟ اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے ذرائع ابلاغ اس وقت کام کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، ہمارے جیسے ملکوں کو، کافروں کو حملہ کر کے فتح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت نے، ان کے رسم و رواج نے ہمیں ہندو بنا دیا ہو، اور ہمارا رہنا سہنا یہ عیسائیوں اور ہندوؤں جیسا بن جائے، تو چلو ساتھ قرآن بھی پڑھتے رہیں، ساتھ روزے بھی رکھتے رہیں۔ یہ دنیا کا بدترین دہشت گرد اسلام اور مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والا، وہ بھی تو مسجدوں میں جا کر لوگوں کے ساتھ افطاریاں کر رہا ہے نا، مسلمانوں کی مسجدوں میں جا رہا۔ اور کئی عیسائیوں نے دیکھیں یہ نفاق کا چہرہ، مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھنے شروع کیے، روزے رکھنے شروع کیے۔ بھائیو، اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو ایک اللہ کا بن جائے، خالص ہو کر اللہ کی عبادت میں آئے۔ یہ دو رنگی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، شراکت یہ اللہ ذوالجلال قطعاً پسند نہیں کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اوپر غور کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں، تو میری بات کو آپ جھٹلا نہیں سکیں گے کہ ہم روزے، قرآن کی تلاوت اور نمازیں اور عمرے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے مخلص بندے نہیں کہا جا سکتا۔ آئیے آگے چلیں، آگے چلیں۔ میرے بھائیوں، حلال اور حرام کا مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دیا، گھروں کے پردے کا مسئلہ آپ کو بتلا دیا۔ آئیے شیطان کی پوجا کا ایک اور مظہر وہ گانا اور بجانا ہے، موسیقی ہے۔ قرآن مجید نے گانے اور بجانے کو شیطان کی آواز قرار دیا ہے۔ اجلب علیہم بخیلک، اللہ ذوالجلال نے شیطان سے کہا تھا کہ لو لگا لو اپنا زور، سوار اور پیادہ لشکر لے آؤ اور اپنی آواز لگا لو۔ شیطان کی آواز وہ گانا اور بجانا ہے۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ایک طرف اللہ کی عبادت، روزہ، نیکیاں، اور دوسری طرف اسی گھر کے اندر جہاں قرآن کی تلاوت ہوئی تھی، اسی گھر میں جہاں سحری کے وقت اٹھ کر دعائیں پڑھ پڑھ کر روزہ رکھا تھا کہ اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے، اسی گھر کے اندر جہاں رات کو قرآن کا قیام تراویحوں کی شکل میں ہوا تھا، اور پھر ابھی چند منٹ نہ گزرے ہوں وہاں ڈرامہ لگ جائے، وہاں فلم لگ جائے، وہاں گانا بجانا لگ جائے، دکان کے اوپر سن رہے ہوں، بازاروں کے اوپر سن رہے ہوں۔ کیا یہ خالص اللہ کا معاشرہ ہے یا ملاوٹ ہے؟ کچھ کچھ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کچھ کچھ کام شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ گانا اور بجانا یہ شیطان کی پوجا ہے اور بالکل حرام ہے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، شیطان کی آواز قرار دیا، اور بھائیوں نفاق کی علامت قرار دیا، اور دھمکی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا ایسی قوم رات کو مجلس برپا کیے ہوئے شراب پی رہے ہوں گے اور گانا بجانا سن رہے ہوں گے، رات کو اسی حالت میں گزاریں گے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب صبح ہوگی تو یہ گانے بجانے اور شراب پینے کی مجلس میں شریک لوگوں کی شکلیں اللہ ذوالجلال خنزیر اور بندروں کی شکلیں بنا دیں گے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن دیکھیں شیطان کی پوجا بھی ساتھ چل رہی ہے۔ بھائیوں آگے چلتے جائیں، آپ غور کرتے جائیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتائیں
کہ ہم اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں بھی نہ بدل سکے، اپنے اندر نہ تبدیلی پیدا کر سکے، اور یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے اندر کون کون سا جرم ہے۔ لباس کو دیکھیں، لباس اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ لباس آسمانوں سے اتارا، انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لباس اتارا ہے اور تمہارا ستر اس میں ہم نے ڈھانپ دیا ہے۔ سب سے بہترین شکل اور صورت انسان کی بنائی ہے، اور پھر لباس اللہ ذوالجلال نے اس کو پہنا دیا، جانوروں کو لباس نہیں پہنایا۔ کئی دفعہ انسان دیکھتا ہے تو بڑی کراہت آتی ہے، بڑی کراہت آتی ہے حیوانوں کو دیکھتے ہوئے، لیکن ہماری شرمگاہیں اور ہمارا ستر اللہ ذوالجلال نے لباس کے اندر ڈھانپ دیا ہے۔ بھائیو، اسی رحمت اور نعمت کو زحمت بنائیں اور اللہ کی ایسی نافرمانی کریں لباس کے اندر جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ کون سی نافرمانی ہے؟ سونے کا زیور مرد کے لیے یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، جہنم کا ٹکڑا ہے۔ شادی ہو، منگنی ہو، انگوٹھی پہننا، مجھے تو افسوس ہے کہ یہ منگنی کے موقع پہ لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کے لیے انگوٹھی لانا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ رسم و رواج کن کا ہے؟ یہ عیسائیوں کا ہو سکتا ہے، ہندوؤں کا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی انگلی پہ سونے کی انگوٹھی دیکھی، فرمایا ہذہ قطعۃ من النار، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، آگ کا ٹکڑا ہے جو پہنے ہوئے ہو۔ مردوں کے اوپر سونے کو حرام قرار دیا ہے اور ریشم کو حرام قرار دیا، عورت کے اوپر لازم قرار دیا کہ وہ لباس پہنے، اس کے ٹخنے اور پاؤں ننگا نہ ہو، یہ عورت کا لباس۔ اور مرد کے اوپر یہ لازم قرار دیا کہ وہ چادر یا شلوار پہنے تو اس کے کم از کم یہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ یہ مرد کا لباس کہ یہ ٹخنے ننگے ہوں۔ اگر یہ ٹخنے ننگے نہ ہوں، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ اور جو تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑھاتے ہوئے، اپنی شلوار یا چادر ٹخنوں سے نیچے چھوڑتا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں۔ یہ شیطان کی پوجا ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو رکھنا یہ شیطان کی پوجا ہے۔ ایک طرف رحمان بھی راضی کرنے کی کوشش اور شیطان بھی راضی کرنے کی کوشش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا، کہنے لگے اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو اپنی چادر کو اور اونچا کرو۔ اس نے اور اونچا کیا، آپ نے فرمایا اور اونچا کرو، اور اونچا کرو، آدھی پنڈلی پہ لے گئے۔ بھائیو، یہ صحابہ کرام کا لباس تھا۔ اور پھر ایک مسلمان کا لباس، صحابہ کا لباس شکل و صورت کی یہ مظہر میں کیسے ظاہر ہوتا تھا کہ چہرے کے اوپر داڑھی تھی۔ داڑھی رکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، اور داڑھی کو مونڈنا یہ شیطان کی عبادت ہے۔ بھائیو، ایک طرف اللہ کی عبادت، بندہ خالص اور مخلص کیسے بنا؟ شیطان نے قسمیں اٹھا کر کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ،
میں آدم کی اولاد کو حکم دوں گا، آرڈر دوں گا کہ اللہ کی مخلوق کو بدل دو۔ کیسے بدلیں گے؟ کہ عورتیں وشم کریں گی اور تنمس کریں گی، تفلج کریں گی۔ وشم کیا ہوتا ہے؟ کہ جسم میں رنگ بھرنا، خواہ بازوؤں میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر عمرہ یا حج کرنے کے لیے جائیں تو وہاں یمن کی عورتیں اور کئی علاقوں کی عورتیں اپنی پیشانی کے اوپر مور کی شکل بنائے ہوتے۔ رنگ بھرنا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ شیطان کا حکم ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں کہوں گا رنگ بھرو، پھر شیطان نے کہا میں ان سے کہوں گا کہ اپنی پلکوں کے بال نوچیں، بال اکھاڑیں ان پلکوں کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ یہ شیطان نے کہا ہے کہ میں ان کو حکم دوں۔ شیطان نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ دانتوں کو رگڑ کر ان کو تیز بنائیں تاکہ خوبصورت بنے۔ یہ شیطان کا حکم ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ اپنے بالوں میں ویگ لگائیں، جو اللہ نے بال بنائے ہیں ان کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ بال تھوڑے ہیں تو ملاوٹی بال اس میں شامل کر لیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ بہت زیادہ بال ہیں اور لمبے لمبے بال ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں حکم کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ اور اس نے قسم اٹھا کر قرآن میں کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ ایک طرف روزے اور عبادت ہیں، دوسری طرف ہمارے ہی گھروں کے اندر ہماری خواتین اور ہمارے نوجوان وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان کہتا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام کرنے والوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ لعن اللہ الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات والمتنمسات المغیرات خلق اللہ۔ بالوں میں دوسرے بال ملانے والیوں پہ اللہ کی لعنت، وشم کرنے والیوں پہ اللہ کی لعنت، اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں کے اوپر اللہ کی لعنت، اور دانتوں کو تیز کرنے والیوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ایک خاتون وہ کہتی ہے عبداللہ بن مسعود یہ تم ان عورتوں کو لعنت کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کی کتاب میں ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے سارا ہی قرآن پڑھا ہے، سارا قرآن میں نے پڑھا، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا۔ تو کہنے لگے تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے نظر بھی آ جاتا، تو نے پڑھا ہی نہیں۔ اما قرأت قول اللہ، کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ یہ نہیں پڑھا تھا؟ اس سے اور تو کوئی بات نہ بنی۔ کہنے لگی میرا یہ خیال ہے کہ تیری بیوی بھی ایسا ہی کرتی ہوگی، یہ کام جو باعث لعنت ہیں یہ تیرے گھر میں بھی ہوتے ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف بات کے سپاہی اور مجاہد نہیں تھے، عمل اور کردار کے بھی سچے تھے۔ منبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہی بات نہیں کرنے والے تھے، مجلس میں ہی بات نہیں کرنے والے تھے، بلکہ جیسی منبر پہ بات ہوتی تھی ویسا گھر بھی ہوتا تھا۔ یہ تضاد، یہ تو منافقت ہے، یہ تو نفاق ہے۔ کہنے لگے بڑی بلا جھجک، کہنے لگے جاؤ میرے گھر میں۔ اس خاتون ام یعقوب سے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جاؤ، جا کر دیکھو۔ وہ واقعتاً نہیں چلی گئی، وہ چلی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر۔ دیکھ داہ کر جب واپس آئی تو پوچھنے لگے کیا دیکھا؟
کہنے لگی ما رأیت شیئا، کہ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ کے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر یہ کام میرے گھر میں ہو رہے ہوتے تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، کہ جن کاموں پہ اللہ کی لعنت ہو، لعنت کا باعث ہو، شیطان کی پوجا ہو، وہ میرے گھر میں ہو رہے ہوں۔ بھائیو، اخلاص پیدا کریں، مخلص اللہ کے بندے بنیں۔ یہ شراکت اور ملاوٹ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور داڑھی کو مونڈنا یہ شیطان کی پوجا اور عبادت ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں ان کو حکم دوں گا کہ اللہ کی مخلوق کو بدلیں۔ عورتوں کی مشابہت ہے اور مجوسیوں کا عمل ہے۔ مشرکین کا یہ وتیرہ تھا کہ داڑھیاں مونڈ رہے تھے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم داڑھیاں چھوڑ دو، لبوں کو کٹاؤ۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں غور و فکر کرتے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، ایک طرف اللہ کی عبادت کو اور دوسری طرف شیطان کی عبادت کو آپ بڑے آرام سے سمجھ جائیں گے کہ ہم دھوکے میں نہ مارے جائیں، اندھیرے میں نہ رہیں۔ میں آپ کو فضائل سنا کر اور صرف علاج بتلا کر پرہیز نہ بتاؤں تو یہ آپ حضرات کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وہ ڈاکٹر جو کہے جی دوائی کھا لو، اگر وہ سمجھدار ہو تو پرہیز بھی بتائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوائی بیکار چلی جائے۔ میں آپ بھائیوں کے روح کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اور واقعتاً اس ماہ مبارک میں اللہ ذوالجلال کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بننے کے لیے آپ کو علاج بھی بتا رہا ہوں اور پرہیز بھی بتا رہا ہوں۔ آپ کے فائدے کی چیزیں وہ بھی آپ کو بتلا رہا ہوں، اور وہ چیزیں جنہوں نے انسان کو شیطان کا بندہ بنا دیا اور مہلک بیماریاں ہیں، قاتل انسان کے دین اور ایمان کی قاتل ہیں، وہ بھی آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اور دیکھیں، جب انسان خالص اللہ کا نہیں ہوتا تو چند باتیں قرآن کی مان لیں، پھر دوسری باتیں شیطان کی مان لیں۔ ہمارے اس ملک کے اندر، ہماری عدالتوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ ذوالجلال کا قانون قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں ہے۔ 53-54 سال سے آج تک اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوا۔ یہ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اور حکم صرف اللہ کا ہے۔ وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ آئیے ہم اپنے جھگڑے، اپنے معاملات، اپنے خصومات، کسی کے ساتھ جو بھی ذاتی جھگڑا ہے، انفرادی جھگڑا ہے، اجتماعی جھگڑا ہے، وہ قرآن اور سنت کو اپنا حاکم مان کر اس سے فیصلے کروائیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہر جھگڑے کے اندر، ہر اختلاف کے اندر آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اللہ سے فیصلہ کرواؤ قرآن مجید سے، یا رسول سے فیصلہ کرواؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کرواؤ۔ میرے بھائیوں، جب قانون شیطان کا چل رہا ہو اور شیطان کی ساتھ ساتھ پوجا ہو رہی ہو تو پھر ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے، ہم پوری دنیا پہ غالب آ جائیں، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے اور اپنی کرتوتوں پہ ہماری نظر نہ ہو، ہم صرف
میٹھی میٹھی چیز کو لینے والے ہوں اور جب کڑوی سامنے آ جائے تو پھر بھاگ جانے والے ہوں، یہ مخلص مومن اور مسلمان کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ کے مخلص بندے دنیا میں بڑے سے بڑے طاغوت کی اطاعت نہیں کرتے، صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کا مرنا، ان کا جینا، ان کی زندگی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ اعلان کریں کہ میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے بن جاؤں۔ بھائیو، ابھی موقع ہے کہ ہم ان عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، اللہ کے مخلص بندے بنیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب اللہ کے مخلص بندے بنیں گے تو پھر اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی ہماری حفاظت کریں گے، آخرت میں بھی ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب ایک خاتون نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، برائی پہ آمادہ کیا اور پورے اپنے ہیلے اور اسباب اس نے استعمال کیے، دھمکی بھی دی، ڈرایا بھی اور موقع بھی فراہم کیا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اس گناہ اور اس برائی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، ہم اسی طرح اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا مخلص بندہ تھا، ملاوٹی نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا بھی کر لے اور ساتھ ساتھ رحمان کی پوجا بھی کرے، مخلص بندہ تھا۔ دنیا میں اللہ ذوالجلال اپنے مخلص بندوں کو بچاتے ہیں گناہوں سے، برائی سے، بے حیائی سے اور کافروں سے ان کی مدد فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ ذوالجلال اپنے مخلص بندوں کی حفاظت کریں گے اور ان کے اوپر اپنی رحمتیں اور نوازشیں عطا کریں گے۔ آئیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اور بھائیو تبدیلی توبہ سے ہوتی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے نا، اس کے اندر احساس پیدا ہو کہ میرے اندر گناہ ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی بغاوتیں کی ہیں، اللہ کی خالق اور مالک کی معصیت کی ہے، میں اللہ سے دوڑا ہوا ہوں، بھاگا ہوا ہوں۔ احساس گناہ جب تک اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگے۔ اور اگر ہماری نظر اسی کے اوپر ہو کہ جی ہم روزے رکھ رہے ہیں اور ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں اور بس اللہ کی رحمتیں ہی ہو جائیں، ہماری نظر اپنے گناہوں پہ نہ ہو تو ہم اللہ سے توبہ کیسے کریں گے؟ اللہ سے استغفار کیسے کریں گے؟ بھائیو، عقیدے کے اندر جب کمزوری ہو، پچھلے خطبے میں اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آئیے شرک سے توبہ کریں، بدعات سے توبہ کریں، خرافات سے توبہ کریں، اور اسی طرح ہم دوسرے گناہوں سے جس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں ان سے اللہ سے معافی مانگیں۔ کیسے؟ عہد کریں کہ میں اپنے گھر میں شیطان کو داخل نہیں ہونے دوں گا، اپنی خواتین کو پردہ کراؤں، گھر میں گانا بجانا نہیں ہوگا، قرآن بھی پڑھا ہو اور شیطان کی آواز بھی پڑھی ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ اللہ کو ایسا طریقہ پسند نہیں ہے، یہ طریقہ منافقین کا تھا۔ دنیا میں بظاہر نقصان بھی نظر آئے، بھائیو منافقین کی پتہ کیا حالت ہوتی تھی؟ منافقین جو تھے نا، ان میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کے مخلص بندے نہیں تھے، اور نہ ہی مخلص کافر تھے، بلکہ تھوڑا تھوڑا سا ادھر جو ہمارا اس وقت مسلمانوں کا رویہ ہے نا، تھوڑا تھوڑا سا اسلام، تھوڑا تھوڑا سا ایمان،
اور پھر باقی چیزوں میں کفر، یہ دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کر چلنا چاہتے تھے، دونوں چیزوں کو ساتھ ملاتے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے ان کو بالکل خالص کرنے کے لیے سونے کو میل کچیل سے پاک صاف کرنے کے لیے ایک حکم نازل کیا۔ وہ پتہ کون سا تھا؟ وہ حکم تھا جہاد کا، جہاد کا۔ منافقین کہتے ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، تم ایران سے ٹکر لیتے ہو، شام سے ٹکر لیتے ہو، اتنی بڑی قوت ہے، ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، یہ تمہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ غزوہ تبوک، یہ سورۃ التوبہ آپ حضرات نے کبھی پڑھی ہو، سورۃ التوبہ، اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، جس میں اس دور کی بہت بڑی طاقت شام کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں نکلے تھے۔ منافقین نے کہا کہ یہ دیوانے ہو گئے، ان کی عقل ماری گئی، دنیا کی سپر پاور طاقت ہے جس نے ایران کو شکست دی، ایران کو تباہ کیا، اور یہ بدو اٹھ کر نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہیلے بہانے شروع ہو، ہماری کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سارے سال کی ہمارا ذریعہ معاش ہے، اور کئی خیر خواہ بن گئے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن مجید نے بڑا بہترین نقشہ کھینچا، قرآن مجید نے بڑا بہترین نقشہ کھینچا۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو نقصان ہوا، مسلمانوں کو نقصان ہوا، 70 شہید ہو گئے۔ منافقین نے پتہ کیا کہا تھا؟ الم نکم معکم، کیا ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم نہ مرواؤ اپنے آپ کو؟ ہم نے تمہیں پہلے نہیں روکا تھا؟ سورۃ آل عمران کے اندر اس کی وضاحت کی اللہ ذوالجلال نے کہ یہ لوگ کہنے لگے ہم تو کہتے تھے گھروں میں رہو، کیوں اپنے آپ کو مروا رہے ہو؟ بھائیو، منافقین کا وتیرہ تھا کہ اگر جہاد اور جنگ کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچے تو کہتے ہم نے نہیں کہا تھا کہ نہ نکلو، اور اگر فتح مل جائے تو پھر کہتے ہم نہیں کلمہ پڑھتے تھے، ہمارا بھی مال غنیمت میں حصہ ہے۔ اگر اچھی خبریں ملیں تو خوش، اور اگر شہادت کی خبریں ملیں تو پھر پریشان۔ دیکھو جی، یہ کوئی جہاد ہے، یہ اپنے آپ کی ہلاکت ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ التماس بھی کروں گا کہ انسان اپنے نظریے پہ قائم رہتا ہے، دین اور ایمان نظریہ بدلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائیوں، کافروں کے خلاف لڑنا یہ ہمارا ایک نظریہ ہی نہیں، ایمان بھی ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے، اب پوری دنیا کفر اگر مسلمانوں کو، اسلام کو مٹانے کے لیے میدان میں آئی ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو قرآن سے ہو رہی ہے۔ آپ عیسائیوں کا میڈیا دیکھیں، یہودیوں کا اور دشمنان اسلام کا میڈیا دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے ان کا جو اصل میں مسلمانوں کو خراب کرتا ہے، یہ قرآن ہے۔ اصل مسلمانوں کے اندر نعوذ باللہ جو فساد اور شر کی اساس ہے نا، نعوذ باللہ، وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن ان کو کہتا ہے کہ جہاد کرو اور قتال کرو، قوت اکٹھی کرو، اسلام کو سر بلند کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ بھائیو، ہمارا تو یہ ایمان ہے، اگر کسی موقع پہ وقتی طور پر مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے تو جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ کہا تھا، قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا جنگ بدر کا، جنگ بدر کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بدلہ ہے؟ تمہارے جو مرے تھے وہ جہنم میں جل رہے ہیں، اور ہمارے جو شہید ہوئے ہیں یہ جنت کے شہزادے ہیں، یہ بدلہ ہے۔ قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ۔
تمہارے مقتول جہنم کے اندر ہیں اور ہمارے مقتول جنت کے اندر ہیں۔ بھائیو، پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اور پھر ہم کیسے مایوس ہوں؟ پہلے امت مسلمہ کی کرتوتیں تو دیکھیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا تھا؟ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ ذوالجلال کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہم نے تو ابھی دوگلی پالیسیاں نہیں چھوڑی، ہماری زندگی تو اللہ ذوالجلال کے لیے خالص نہ بن سکی، اور پھر ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوں کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہی فتح اور نصرت اور پوری دنیا کا کفر ٹوٹ جائے اور فتح اور نصرت یہ ہمارے لیے ہو جائے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھتے ہیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ میرے بھائیوں، پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنا ذہن ابھی سے بنا لیں، ابھی سے بنا لیں کہ اگر امت مسلمہ متفق ہو کر دین پر، عقیدے پر اور جہاد پر اکٹھی ہو کر کافروں کے مقابلے میں نہیں آتی، تو پھر آپ مسلمانوں کی لاشیں تڑپتے ہوئے اور بھی دیکھیں گے، اور بھی دیکھیں۔ آپ صومالیہ میں بھی دیکھ لیں گے، یمن میں بھی دیکھیں گے، پاکستان میں بھی دیکھیں گے، سوڈان کے اندر بھی دیکھیں گے، عراق کے اندر بھی دیکھیں گے۔ آپ ابھی سے مایوس ہو گئے، ابھی سے پریشان ہو گئے۔ الملحمۃ الکبریٰ، ایسی جنگیں جن کے اندر ہر طرف گوشت گوشت اور لاشیں لاشیں ہی نظر آ رہی ہوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئیوں کے اندر موجود ہیں۔ وہ کب وقت آتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کی احادیث کے اندر عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی لڑائیاں موجود ہیں، اور یہ چیز بھی موجود ہے کہ بہت قتل و غارت ہوگی، بڑی لاشیں گریں گی اور مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا۔ بھائیو، ابھی تو انہوں نے ایک ملک پہ حملہ کیا اور سارے ملک اس طرح بزدل بن گئے، خوف سے کانپنے لگے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر بلی جھپٹے اور کبوتر آنکھیں بند کر لے تو وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اب جو پوری دنیا کی یہ مسلم حکومتیں اس وقت خاموش تماشا دیکھ رہی ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں؟ بھائیو، اگر یہی صورتحال رہی، ہم اللہ کے خالص بندے نہ بنیں، ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا، تو پھر اللہ ذوالجلال کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ یہ پکڑ ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جانیں دے کر ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ۔ انہوں نے کیا بگاڑا تھا؟ کیا بگاڑا تھا؟ دنیا کی کسی عدالت کے اندر کوئی جرم، کوئی کیس، کوئی گناہ، کوئی بات؟ بھائیو، صرف کیا کہ وہ خالص اللہ کے بندے بننے کا ارادہ رکھتے تھے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اللہ کا قانون چلائیں گے، امریکہ کا نہیں چلے گا۔ اللہ کا قانون چلائیں گے، برطانیہ کا نہیں چلے گا۔ جو ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارا مصطفیٰ کہتا ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے، ہم وہ چلائیں گے۔ یہ نظریہ تھا۔ اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی، لیکن ایک مجمل طور پر ایک نظریہ یہی تھا، اور کافروں کو یہی چیز پسند نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خالص مسلمان نہ بنو، تھوڑے تھوڑے، اتنے مسلمان رہو کہ ہمیں نقصان نہ پہنچے، ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ اب پاکستان ہے، سعودی عرب ہے اور دوسرے مسلم ممالک ہیں، اگر تو وہ ایسے مسلمان بنیں جو خالص نہ ہوں، تھوڑی تھوڑی اللہ کی پوجا، ساتھ ساتھ شیطان کی پوجا، تو پھر ٹھیک، یس، یہ صحیح ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ ہم تو صرف ایک اللہ کے بندے بنیں گے،
باقی ہر ایک کو اپنے جوتے کی نوک پہ ٹھکرائیں، صرف ہم نے اللہ کے بندے بننا ہے، تو بھائیوں پھر پوری دنیا کفر مل کر بھی ایسے اسلام اور خالص مسلمانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس افسوس کہ کافروں نے مسلمانوں کو مروانے کے لیے مسلمانوں کو استعمال کیا ہے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیں کہ کافروں نے مسلمانوں کو مروانے کے لیے مسلمانوں کو استعمال کیا ہے، اور آگے بھی استعمال ہوتے رہیں گے۔ جب کافروں نے دھمکیاں دیں تو سر نیچا کر لیا، اور جب اپنے ملک کے اندر مذہبی، دیندار، اسلام کے داعی، دین کے مراکز اور کشمیر کے اندر ہندوؤں سے لڑنے والے، ان کے ساتھ لڑنے کی باتیں آئیں تو ہماری حکومت سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے اب ہم نمٹیں گے۔ اپنے ملک کے مسلمانوں کو فتح کرنا تو آسان ہے، چلو بھائی کر لو فتح۔ امریکہ کے سامنے کیا حالت ہے؟ اور مذہبی انتہا پسند، یہ جو لفظ اس وقت اخباروں میں آ رہا ہے انتہا پسند، میرے بھائیوں آپ ذرا مجھے بتاؤ انصاف کے ساتھ، یہ لفظ امریکہ، یہودیوں اور عیسائیوں کا لفظ ہے یا مسلمانوں کا لفظ؟ مذہبی انتہا پسند کا کیا معنی ہے؟ اور ہماری یہ حکومتیں وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی بولی بول رہی ہیں۔ اب ہم نمٹیں گے، ایکشن شروع ہوگا، ہم قوت استعمال کریں گے۔ چلو مبارک ہو تمہیں کہ یہ قوت تم نے اپنے ملک کے اسلام لینے والوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رکھی ہے، کافروں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں رکھی۔ بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ذوالجلال مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ ذوالجلال صرف روزے اور نمازوں سے، صرف رات کے قیام اور حج اور عمرے سے ہی خوش نہیں ہوتا۔ اللہ ذوالجلال تمہارے عقیدے کو بھی دیکھتا ہے، اور تمہاری اخلاص کو، دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری ساری زندگی کو دیکھتا ہے۔ صرف نمازیں اور دوسری طرف حرام خوری، سود، ایک طرف نماز دوسری طرف بے پردگی، ایک طرف نماز دوسری طرف داڑھی کو مونڈنا، ایک طرف نماز اور دوسری طرف گانا اور بجانا اور فلمیں، ایسی زندگی اللہ ذوالجلال کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالص بندے چاہتے ہیں، مخلص بندے چاہتے ہیں جو ایک طرف ہو کر چلیں، اور ان بندوں پر ہی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں ہے کیسے حالات بننے والے ہیں۔ آخر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے، موت آنے والی ہے۔ اپنی آخرت کو صحیح بنا لیں، خالص اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، خالص اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔